بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ کے بعد پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اسلام کے کئی سخت دشمنوں کے مقابلے میں انتہائی نرمی اور فراخ دلی کا مظاہرہ کیا اور انہیں معافی اور بخشش سے نوازا۔ ایسے لوگوں میں ایک شخص اکرمہ بن ابو جہل تھا، جو مسلمانوں کے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی اپنی جان کے خوف سے بھاگ نکلا تھا۔ اکرمہ کی بیوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور اپنے شوہر کے لیے امان طلب کی۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ کی جان بخش دی اور یوں وہ مکہ آنے کے بعد اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ اسلام کے انتہائی خطرناک دشمنوں میں سے ایک ابو سفیان کی بیوی ہندا تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس عورت نے اسلام کے نامی گرامی سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر چبا ڈالا تھا، اور اسی لیے وہ ہندا جگر خور کے نام سے مشہور ہے۔ ہندا نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ ہی نہیں چبایا، بلکہ وہ اسلام دشمنی میں اتنا آگے بڑھ گئی کہ اس نے مسلمانوں کے جنازوں کو مسلح کیا، یعنی ان کے ناک اور کان کاٹ کر ہار بنایا، اور اس ہار کو گلے میں ڈال کر دیوانہ وار ناچی بھی تھی۔ لیکن ایسی صفا عورت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے محروم نہ رہی، اور جب تک زندہ رہی تو مسلمانوں کی طرف سے اسے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ اسلام کا ایک اور بڑا دشمن صفوان بن امیہ تھا، جو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو دشمن تھا، اور اسی مقصد کے لیے اس نے ایک آدمی کو مدینے روانہ کیا تھا۔ تو ایسا شخص بھی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر سے بہرمند ہوا، لیکن اس کے باوجود اس نے یہی کہا کہ میں مسلمان ہونا نہیں چاہتا۔ تاہم اپنی بخشش کے 5ویں دن صفوان بن امیہ نے 100 زرہ اور 5000 درہم نقد سوائے اسلام کو پیش کیے، اور آخرکار چند مہینوں کے بعد اس کی تفصیل آئندہ آئے گی، جنگ حنین کے خاتمے پر وہ بھی اسلام کے حلقے میں داخل ہو گیا۔ جس وقت پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر غلبہ کیا تو خانہ کعبہ کے خزانے میں 4,20,000 مسقال سونا موجود تھا۔ یاد رہے کہ مسقال تقریباً 5 گرام یا 4.5 ماشے کا 5 گرام یا 4.5 ماشے کے برابر ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سونا بدستور خانہ کعبہ کے تصرف میں رہے اور اسے ہاتھ نہ لگایا جائے۔ فتح مکہ کے دن 10 دنوں میں قبیلہ قریش کے 2000 افراد اسلام لائے۔ ان لوگوں کے مسلمان ہونے کا طریقہ یہ تھا کہ باری باری حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے گزرتے اور کلمہ شہادت زبان پر لاتے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں نصیحت کرتے کہ زنا اور خاص طور پر زنا محسنہ سے بچیں اور ہمیشہ نیک کام انجام دیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ پوچھا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے مسلمان بننے والوں کو یہ کیوں کہتے تھے کہ وہ زنا سے پرہیز کریں؟ مثال کے طور پر یہ نصیحت کیوں نہ کرتے تھے کہ ربا خوری سود خوری سے پرہیز کریں؟ جواب یہ ہے کہ مکہ کے مشرکین میں زنا اور زنا محسنہ اتنا رواج پا چکا تھا کہ اس کی قباحت بالکل ختم ہو گئی تھی۔ مکہ کے شہر میں کچھ عورتیں، خاص طور پر بیوہ عورتیں، معزز خاندانوں سے تعلق رکھنے کے باوجود اپنے گھروں پر جھنڈے نصب کرتی تھیں، جو اس بات کی علامت تھی کہ یہ عورتیں اپنے گھروں میں غیر مردوں کی پذیرائی کے لیے تیار ہیں۔ لیکن فتح مکہ کے بعد فسق و فجور، بدعمالی اور گناہگاری کی یہ رسومات مکمل طور پر ختم ہو گئیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے گزر کر کلمہ پڑھنے والے اور اسلام لانے والوں میں ابو سفیان کی بیوی ہندا بھی شامل تھی، اور اس طرح اسلام کی بے رحم دشمن آخر کار اسلام لے آئیں۔